بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس خدا کی حمد کے ساتھ جو دیکھے بغیر مشہور اور تھکے بغیر خالق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، میرا نام ہے طلحہ احمد اور آپ سن رہے ہیں کلام علی علیہ السلام۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب بہترین ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی عزیزان محترم، آج کی اس نشست میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ زیر بحث لیں گے۔ پہلے اسے سنیں گے، پھر 4 حروف میں اس کی تشریح کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمارے ذہن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں، کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور باطن ہونے سے پہلے ظاہر رہا ہو۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے گا وہ قلت لاہمی میں ہوگا۔ اس کے سوا ہر باعزت ذلیل اور ہر قوی کمزور و عاجز، اور ہر مالک مملوک، اور ہر جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر قدرت و تسلط رکھنے والا کبھی قادر ہوتا ہے اور کبھی عاجز، اور اس کے علاوہ ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے قاصر ہوتا ہے، اور اپنی گونج سے بڑی آوازیں اسے بہرا کر دیتی ہیں، اور دور کی آوازیں اس تک پہنچتی نہیں ہیں۔ اور اس کے ماں سوا ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں اور لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے۔ کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا، اور کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی کسی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کرے، یا زمانے کے عواقب و نتائج سے اسے کوئی خطرہ تھا، یا کسی برابر والے کے حملہ ور ہونے، یا کثرت پر اترانے والے شریک، یا بلندی میں ٹکرانے والے مد مقابل کے خلاف اسے مدد حاصل کرنا تھی، بلکہ یہ ساری مخلوق اسی کے قبضے میں ہے، اور سب اس کے عاجز و ناتواں بندے ہیں۔ وہ دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان کے اندر ہے، یا ان چیزوں سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے۔ ایجاد خلق اور تدبیر عالم نے اسے خستہ و درماندہ نہیں کیا، اور نہ حسب منشا چیزوں کے پیدا کرنے سے عجز اسے دامنگیر ہوا ہے، اور نہ اسے اپنے فیصلوں اور اندازوں میں شبہ لاحق ہوا ہے، بلکہ اس کے فیصلے مضبوط، علم محکم، اور احکام قطعی ہے۔ مصیبت کے وقت بھی اس کی آس رہتی ہے، اور نعمت کے وقت بھی اس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ جی محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حسین خطبے کا 4 حروف میں ہم تبصرہ کریں گے اور اس کے حسن کو محسوس کریں گے۔ عزیزان محترم، اس کی شروعات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے سوا ہر باعزت ذلیل ہے، اور ہر قوی کمزور و عاجز ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اس خوبصورت کلام کو سمجھنے کے لیے ملک الموت کی مثال لیتے ہیں۔ دنیا کے قوی ترین انسان کا جس لمحے بس چلنا ختم ہو جائے گا، یہ وہ وقت ہوگا جب ملک الموت کی اس کے پاس آمد ہوگی اور اس انسان کی جان قبض ہوگی۔ اس لمحے وہ ناتواں ہے، اور پھر وہ دن بھی آئے گا کہ جب روز محشر اس قوی ترین مخلوق ملک الموت کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی کسی بھی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کسی کے بھی خلاف اسے مدد حاصل کرنا تھی، کیونکہ وہ تو ہر ایک کا خالق اور مالک ہے، اور ساری کی ساری مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سب اس کے عاجز و ناتواں بندے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ نہ وہ کسی چیز میں ہے اور نہ ان سے الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخر میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت بھی اس کی آس رہتی ہے کہ انسان ڈر اور پریشانی میں رب کے بے حد قریب ہو جاتا ہے۔ اسی سے آس رہتی ہے، دنیا کے ہر رشتے سے بے گانہ ہو جاتا ہے،
اور نعمت کے وقت بھی اس کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس خوشی کا اختتام زوال نعمت کے ساتھ نہ ہو۔ مجھے بھرپور آس ہے عزیزان محترم کہ جس طرح میں اس خوبصورت کلام سے لطف اندوز ہوا ہوں، آپ کو بھی یقیناً چین آیا ہوگا۔ جس پروردگار کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوصاف بیان کیے ہیں، وہ رب ہمیں اپنے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق دے۔ آپ اگر میری اس کاوش سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو مجھے سپورٹ کیجیے، کلام علی علیہ السلام کو اپنی اہم زندگیوں میں لاگو کیجیے اور اپنی طرز زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتا دیکھیے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔